بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے بچے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ہی بات کرنا شروع کر دیا۔ ان کا ذکر احادیث کی صحیح ترین کتب بخاری و مسلم دونوں کے اندر مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بچوں کے علاوہ کسی نے ماں کی گود میں بات نہیں کی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو آپ ایک جنگل میں چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ڈر کے مارے اپنے علاقے کی طرف نہ آتی کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا، وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے مریم، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا، اور یہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب لوگ تجھ سے اس کے بارے میں دریافت کریں تو تو اس کی طرف اشارہ کرنا، یہی انہیں جواب دے گا۔ یہ سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے علاقے کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے جب آپ کے پاس ایک بچہ دیکھا تو کہنے لگے، اے مریم، تو نے تو بہت غلط کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو کوئی برا نہ تھا، نہ ہی تیری ماں بدکارہ تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، یہ تو ماں کی گود میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بات کرنے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس طرح سے آپ نے ماں کی گود میں ہی کلام کر کے اپنی ماں کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ دوسرا واقعہ جریج راہب کے متعلق ملتا ہے۔ جریج راہب بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی کے اندر عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی اور اسے آواز دی، اے جریج، میں تمہاری ماں ہوں۔ لیکن جریج اس وقت نماز میں مشغول تھا۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز، میں کیا کروں؟ لیکن آخرکار جریج نے اپنی نماز جاری رکھی۔ اس کی ماں چلی گئی اور اگلے دن پھر واپس آئی اور پھر سے کہا، اے جریج، کہاں ہے؟ میں تیری ماں ہوں۔ جریج نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز۔ لیکن آج پھر جریج نے اپنی نماز جاری رکھی۔ جریج کی ماں پھر واپس چلی گئی اور تیسرے دن پھر آئی اور پھر سے آواز دینے پر جریج نماز میں مشغول تھا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو جریج کی ماں نے کہا، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکارہ عورت کے منہ نہ دیکھ لے، یعنی کہ اسے یہ بد دعا دی کہ اس کا واسطہ جب تک بدکارہ عورت سے نہ پڑے اسے موت نہ آئے۔ جریج کے خلاف اس کی ماں کی یہ بد دعا قبول ہو گئی۔ جریج اور اس کی عبادت کا پورے علاقے میں شہرہ ہو گیا۔ پھر ایک بدکارہ عورت جو اپنے حسن میں ضرب المثل تھی اور حسن و جمال میں بے مثال تھی، وہ جریج کے مخالفین کے پاس آئی اور ان سے آ کر کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں جریج کو آزمائش میں مبتلا کر دوں۔ جب انہوں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ عورت جریج کے پاس گئی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ جب جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک چرواہا جو جریج کے پاس آیا کرتا تھا، جس کا مکان بھی جریج کے عبادت گاہ کے قریب تھا، اس کے پاس چلی گئی اور اسے اپنے اوپر قدرت دے دی۔ اس طرح سے وہ حاملہ ہو گئی اور جب اس نے بچہ جنا تو لوگوں میں آ کر کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے جس نے اس سے بدکاری کی تھی۔ لوگ جریج کے عبادت خانے کی طرف گئے اور اسے باہر بلانے لگے، لیکن جریج عبادت میں مصروف تھا تو انہوں نے جریج کے عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا۔ جریج نے جب یہ دیکھا تو باہر آ کر ان سے پوچھنے لگا کیا ہوا، تو انہوں نے جریج کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب جریج نے یہ دریافت کیا کہ تم مجھے کس لیے مار رہے ہو تو انہوں نے کہا، تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جریج نے کہا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے جریج کو چھوڑ دیا، اس نے نماز پڑھی اور اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہ دیکھتے ہی تمام لوگ جریج کو چومنے لگے اور حصول برکت کی خاطر جریج کو مس کرنے لگے۔ تمام لوگوں نے مل کر کہا، اے جریج، ہم تیرے لیے سونے اور چاندی کا عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔ تو جریج نے کہا، نہیں، تم جیسا پہلے تھا ویسا ہی اینٹ اور پتھر کا بنا دو۔ تو انہوں نے ویسا ہی عبادت خانہ اس کے لیے تعمیر کر دیا۔
تیسرا واقعہ ایک عورت کے متعلق ہے جس کی گود میں اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا۔ تبھی اس کے پاس سے ایک حسین و جمیل نوجوان عظیم الشان سواری پر سوار ہو کر گزرا۔ اس عورت نے جب اس عظیم انسان کو دیکھا تو کہنے لگی، اے میرے اللہ، میرے اس لڑکے کو بھی اس جیسا بنا دینا۔ اس لڑکے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا ہرگز نہ بنانا، اور دوبارہ سے دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں یہ بتا رہے تھے تو آپ نے اپنی انگلی مبارک اپنے منہ میں ڈال کر ہمیں یہ بتایا کہ اس طرح سے وہ لڑکا دوبارہ دودھ پینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہیں سے ایک اور عورت گزری جسے تمام لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے بدکاری کی ہے اور چوری کی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس لڑکے کی ماں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، اے میرے اللہ، میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا تو اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کو دیکھ کر کہنے لگا، اے میرے اللہ، مجھے اسی کی طرح بنا دے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اے بیٹے، جب میں نے ایک عظیم نوجوان کے متعلق دعا کی کہ اللہ تجھے اس کی طرح بنائے تو نے کہا اے اللہ اس کی طرح نہ بنانا، اور یہ عورت جس پر سب تہمت لگا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی طرح بنا دے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا، وہ شخص ظالم تھا جو لوگوں پر ظلم و تشدد کیا کرتا تھا، اسی لیے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا، اور یہ عورت جس پر سب بہتان اور تہمت لگا رہے ہیں حالانکہ اس نے کوئی برائی نہیں کی اور اس کا یقین اللہ پر پختہ ہے، اسی لیے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔